الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعد والسنة التي قبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی ذات وہاب ہے، کریم ہے اور اکرم ہے. کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے اور بلا استحقاق عطا کرے اور تصور سے بڑھ کر دے. اللہ جل شانہ نے اپنے عطا کرنے کی ایسی صورتیں مقرر فرمائی ہیں کہ بندہ لینے والا بنے تو اس مختصر سی زندگی میں دنیا آخرت سب کچھ لے سکتا ہے. چنانچہ اللہ جل شانہ کی عطاؤں میں سے اور اللہ کی عطا کے بہانوں میں سے ایک یہ 10 ذی الحجہ ہے. اس وقت بھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ حج کے مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن مجید میں الحج اشہر معلومات فرمایا. تو یہ ذی قعدہ کا جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں سے ہے. تو اس کی بھی فضیلت غیر معمولی ہے اور اس میں بھی اللہ جل شانہ کی عطا بہت بڑی ہوئی ہے کیونکہ حرمت والے مہینوں کی فضیلت باقی مہینوں پہ بڑھ کر ہے. لیکن ان حرمت والے مہینوں میں جو سب سے زیادہ مرکزی مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا ہے جس کی 9 تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کو حج ادا ہوتا ہے اور حج کے باقی مناسک اور اعمال وہ 12-13 ذی الحجہ تک مکمل ہوتے ہیں. لیکن جو رکن اعظم ہے حج کا وقوف عرفہ وہ 9 تاریخ کو ادا ہوتا ہے. تو یہ جو پورا عشرہ ہے ذی الحجہ کے مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے پناہ غیر معمولی فضائل بیان فرمائے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ میری امت اس 10 ذی الحجہ کی قدردانی کرنے والی بنے.
مرد اور خواتین، جوان اور بوڑھے ان 10 دنوں کو وصول کرنے والے بنے۔ اللہ جل شانہ کی عطا کے یہ دن ہیں، تو اس کی قدردانی یہی ہے کہ ان دنوں میں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زیادہ محنت کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث کا مضمون مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اللہ جل شانہ کو نیک عمل اتنا محبوب ہے جتنا باقی پورے سال کے دنوں میں محبوب نہیں۔ شمسی اعتبار سے سال میں 364-65 دن ہیں، اس میں سے 10 نکال لیں تو باقی 354 دنوں میں کوئی عمل کرنا اللہ جل شانہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان 10 دنوں میں اتنی عطا ہوتی ہے کہ جتنا پورے سال باقی کسی موقع پر کیے جانے والے عمل پر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک دن کا اجر اس کے ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کا اجر لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ ایک دن کے روزے کا 365 دنوں کے روزوں کے برابر اجر اللہ کی کس قدر عطا ہے، اور اس کی رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 دن رات ہوتے ہیں، کم و بیش 84 سال۔ تو وہاب ہے، انک انت الوہاب، بلا شبہ تیری ذات بہت عطا کرنے والی ہے۔ تو 30,000 راتوں کی عبادت سے جتنا اللہ کا تقرب اور قرب حاصل ہوگا، اور جس قدر اس پر اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، وہ اس عشرے کی ہر رات کے اوپر اللہ کی عطا ہے۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک ایک رات کا اجر لیلۃ القدر کی رات کے اجر کے برابر۔ اور ابھی جو حدیث پڑھی گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو کسی بھی دن میں ان دنوں سے زیادہ اپنی عبادت پسند نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، محبوب ترین عمل، لیکن فرمایا کہ ان دنوں میں جس قدر اللہ کو پسند ہے، اس پسند کا مقابلہ اور کسی بھی دن کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ ان دنوں میں 4 چیزوں کا اہتمام کرو اور ان کی کثرت کرو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 اذکار مسنونہ سارے اذکار میں چوٹی کے درجے کے ہیں، اور سارے اذکار مسنونہ کی جڑ ہیں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے کائنات کے اندر، جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ یہ 4 کلمات اللہ کو محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی شانیں بے انتہا ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی نرالی شان ہے، لیکن فرمایا کہ اگر ان تمام شانوں کا لب لباب اور خلاصہ کیا جائے تو 4 شانیں بنتی ہیں، اور فرمایا کہ ان کلمات اربع میں 4 کلمات میں اللہ کی ان تمام ربوبیت کی 4 شانوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان فرما دیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کی ان گنت بے انتہا شانوں کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس ہو رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے، اس کو الوہیت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا ذکر ہو رہا ہے، مختصر ترین الفاظ میں، بہت ہلکے پھلکے، ایک عام ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سہولت سے ان کلمات کو زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اللہ نے آسان فرما دیا، سب سے زیادہ آسان ترین چیز وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے لیے شرائط ہیں، 13 فرائض ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے جو نماز سے باہر جو فرائض ہیں ان میں سے ایک پاکی بھی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بڑی ناپاکی ہو تو غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ روزے کی شرائط ہیں، حج کی شرائط ہیں، سارے اعمال کی شرائط ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، وضو اور پاکی بھی شرط نہیں۔ اگر ایک خاتون عذر کے دنوں میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عذر کی وجہ سے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی عذر کی وجہ سے، وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرات نہیں کر سکتی عذر کی وجہ سے، لیکن ان عذر کے دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کہ ذکر کے لیے وضو، طہارت اور پاکی کوئی شرط نہیں۔ یعنی اس میں اللہ کی کس قدر محبت ہے اپنے بندے سے، کہ اللہ نے اپنے نام اور اپنے ذکر کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہر وقت تم مجھے یاد کر سکتے ہو۔ وہ قدوس ہے جل جلالہ، بہت پاک ہے اور اس کا نام بھی بہت پاک ہے، لیکن قربان جائیں اس کی عطاؤں پر، اپنے اس پاک ترین نام کے لینے کے لیے ہمارے لیے پاکی کی شرط بھی نہیں رکھی کہ مبادا ان پر میرا نام لینا گرا نہ ہو، کہ کوئی سوچے کہ پہلے وضو کرنا پڑے گا پھر ذکر کریں گے، اور ذکر کے بغیر وضو کر نہیں سکتا،
ذکر وضو کے بغیر ذکر کر نہیں سکتا، تو جب تک وضو نہیں کیا تب تک ذکر سے رکا ہوا ہے، تو اس کا یہ سارا وقت ذکر کے بغیر گزر رہا ہے، تو زندگی ہے ہی کتنی مختصر سی تو زندگی ہے، وہ ساری ذکر کے بغیر یا زندگی کا ایک بڑا حصہ ذکر کے بغیر گزر جائے تو کتنا نقصان ہے، کل آخرت میں کتنی حسرت ہوگی۔ تو قربان جائیں، اللہ جل شانہ نے اپنے ذکر کے لیے وضو اور پاکی کی شرطی کو اٹھا دیا، اب بغیر وضو کے بھی ذکر کر سکتے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر ذکر کریں، فرمایا نہیں، ذکر کے لیے قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں اور بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جدھر بھی تمہارا رخ ہو، جو بھی وقت ہو، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ تم ذکر کر سکتے۔ اور ایسے بندوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے پاس بلانا چاہا تو کیا فرمایا؟ سبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ آخرت کے لیے روانگی ہے تو کیا دولت دی جا رہی ہے؟ ذکر کی، کہ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ خوب تسبیح بیان کرو۔ تو ذکر سے بڑی کوئی دولت نہیں، ولا ذکر اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ جل وعلا نے ایک تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں، ایک عورت ہے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، پونچھا لگا رہی ہے، تو زبان سے ذکر کر سکتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کا جھاڑو کے لگانے کا وقت بھی ذکر میں گزرے، یہ تعلق پیدا ہو جائے اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی تھی، کہتے ہیں کہ آٹا گوندتے اور روٹی پکاتے دوران وہ 5 پارے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتی تھی۔ آٹا گوند رہی ہیں، ہاتھ سے گوند رہی ہیں، زبان تو آزاد ہے، روٹی پکا رہی ہیں، ہاتھ سے پکا رہی ہیں، زبان تو آزاد ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے تعلق، شغف اور اس کے پاک نام سے یہ نسبت حاصل ہو گئی ہے کہ روٹی اور آٹا اور سالن یہ تیار کرتے ہوئے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایسی عورتیں گھروں کے اندر وہ روٹی نہیں کھلا رہی، وہ تو اللہ کا نام پلا رہی ہیں، اللہ کے پاک نام کا نور سینوں میں انڈیر رہی ہیں۔ جو خاتون باوضو روٹی پکائے اور روٹی کے پکاتے 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 اس کی زبان پر اللہ کا پاک نام ہو، ذکر ہو، سبحان اللہ والحمد للہ، تو اس کھانے میں کس قدر برکتیں ہوں گی، کتنا اللہ کے نام کا نور ہوگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، دلوں کے اندر سے حسد اور نفرت کے شیطانی ناپاک جذبے وہ بجھ جائیں گے، شہوت پرستی کے جذبے وہ نور الہی سے کیا ہوں گے؟ بجھ جائیں گے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہوت کی آگ کو اللہ کے نام کا نور ہی بجھا سکتا ہے۔ شہوت، خواہش، گناہ کی خواہش، مال کی خواہش،
بڑا عہدہ اور منصب، تکبر، بڑا بننا، جتنی بھی یہ شہوتیں خواہشیں ہیں، اس شہوت کی آگ کو اللہ کے نام کا نور ہی بجھا سکتا ہے، اور کوئی چیز اس شہوت کی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ طرح طرح کے شیطانی جذبے پیدا ہوتے ہیں، ان شیطانی جذبوں پر جو چیز مٹی ڈالتی ہے اور ان شیطانی جذبوں کی آگ کو جو چیز بجھا دیتی ہے وہ اللہ کا پاک نام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان جب کسی پر قابو پاتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے۔ تو پہلا کام یہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا، تو ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا۔ کیونکہ اللہ کا ذکر شیطان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ جتنا دل کو ناپاک کرتا ہے، اللہ کا پاک نام لینے سے دل ان سارے ناپاک جذبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دل کی گہرائی سے جب اس کا نام لیتا ہوں، کسی اللہ والے نے کہا دل کی گہرائی سے جب اس کا نام لیتا ہوں چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ اللہ کا پاک نام اس زبان سے ادا ہونا، بہاریں میرے پاؤں پہ قربان ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حیثیت اور اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ یہ بہاریں میرے لیے ہیں، میں بہاروں کے لیے نہیں ہوں۔ بہاریں مجھ پر مریں، میں بہاروں پر کیوں مروں؟ سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے، سب کچھ میرے اوپر قربان ہو۔ یومیہ لاکھوں مرغیاں کٹتی ہیں، قربان ہوتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک عرصہ پہلے ایک مرغی والا کہنے لگا کہ کراچی میں یومیہ اوسطاً 10 لاکھ مرغیاں ذبح ہوتی ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہوں گی۔ یہ ساری زندگیاں ہمارے لیے قربان ہو رہی ہیں۔ چھوٹے گوشت کی مارکیٹ میں جاؤ، بڑے گوشت کی مارکیٹ میں جاؤ، کتنے جانور ہیں اور کتنی زندگیاں، ایک ایک جانور ایک ایک زندگی ہے، وہ سب ہمارے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ جوڑیا بازار جاؤ، چاولوں کی، دالوں کی پوری جو ہے وہ مارکیٹیں ہیں، کتنا راشن اور کتنی فصلیں، سب ہم، یہ غلہ سب ہم پہ قربان ہو رہا ہے۔ پھلوں کی مارکیٹوں میں جائیں، سبزیوں کی مارکیٹوں میں جائیں، اللہ اکبر، یہ جتنا بھی منڈیاں ہیں، مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، سب ہمارے لیے، ساری دنیا تیرے لیے، تو خدا کے لیے۔ اب اس اللہ کا پاک نام ہماری زبان سے ایسے ادا ہو کہ پورے جسم میں رس گھولے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ میں 4 گویا کے کلمات کا کثرت سے اہتمام کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کو اتنا زبان سے، یہ جو گٹکا ہے، پان ہے، تو بڑی غیرت سی آتی ہے کہ آدمی خواہ مخواہ لگا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا بناتا رہتا ہے، کتنا منہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، مسلسل استعمال ہے، پتہ نہیں کیا بنا، تھوک ہی بنا رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے۔ اب جس کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو اب کیا کریں، اس سے چھوٹنا، لیکن ہے تو ہے، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ مند ہو، اور محنت اتنی ہے کہ سلام کرو السلام علیکم تو ایسے سر اوپر آسمان کی طرف وعلیکم السلام، اگر سیدھے جواب دیا تو منہ میں جو کچھ تیار کیا ہوا ہے وہ گر جائے گا،
تو اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. اتنی محنت، بھائی اتنی محنت کس لیے کر رہے ہو؟ اس پہ پیسہ کتنا لگ رہا ہے پتہ نہیں، ایک پان گٹکا کتنے کا ہوگا پتہ نہیں. تو اب یومیہ اگر ایک گٹکا اور ایک پانی اگر کھائے تو مہینے کا بجٹ کتنا ہوگا؟ اس بجٹ نے تھوک ہی پیدا کیا، اور کیا پیدا کیا اس نے؟ اور دانت جو اللہ نے آبدار موتیوں کی طرح خوبصورت دانت دیے تھے، ان دانتوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اب صاحب نہ ہی مسکرائیں تو اچھا ہے، تاکہ دانت چھپے ہی رہیں. وہ ایک معاہدی ایک بہت بڑا وہ تھا، غالباً فصیح اور بلیغ انسان تھا معاہدی. تو لیکن شکل و صورت کا کچھ ایسا نہیں تھا، اور فصیح غضب کا تھا. تو کسی نے اس پر شعر کہا تسمع بالمعاہدی خیر من ان تراہ، تسمع بالمعاہدی خیر من ان تراہ، وستعرف قدرہ ان فتح فاہ. اس طرح کا کوئی شعر ہے کہ بھئی تم معاہدی کو غائبانہ ہی اس کی جو ہے وہ بات سنتے رہو تو کافی ہے. اگر تم نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے تمہارے سامنے منہ کھول لیا تو پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو یہ صرف مذاق کی بات نہیں، دل لگی کی بات نہیں، سوچنے کی بھی بات ہے. اور اس کا ذکر اس لیے ہے کہ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نکلنے کی کوشش کریں، اور جو نہیں پھنسے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور بچتے رہیں. یہ نہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کل وہ بھی شروع ہو گئے. اب جتنا ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر چڑھایا جا رہا ہے، اور جتنا ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر چڑھنا چاہیے، اور جتنی ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، وہ اتنی تر وہ گٹکے اور پان سے ہو رہ رہی ہیں. تو ہمارا نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایسی صورت میں مسواک کرنا جو عام حالات میں سنت ہے، ایسی صورت میں مسواک کرنا لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب دانتوں کی رنگت بدل جائے تو پھر مسواک سنت نہیں رہتی، لازم ہو جاتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، نہیں ہیں، اب بھی حیات ہیں الحمدللہ. تو ہمیں کوئی 5 سال غالباً ان کے پاس پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نسوار استعمال کرتے ہیں. 4 سال یا 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ نسوار استعمال کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ مسواک کا اتنا اہتمام کرتے تھے اور ان کے دانت اتنے صاف تھے کہ ہم بغیر نسوار کے ہمارے دانت اتنے صاف نہیں تھے جتنا وہ نسوار استعمال کرنے والے ان کے دانت صاف ہیں. تو جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ایسے صاف شفاف دانت. تو خیال آتا ہے کہ اگر نسوار استعمال کرنی ہے تو پھر دانتوں کی صفائی کا بھی ایسا اہتمام ہو. اگر پان استعمال کرنا ہے تو پھر دانتوں کی اور منہ کی صفائی کا بھی ایسا اہتمام ہو. یہ تو نہیں کہ گھر میں جھاڑو پونچھا لگا دیا، گلی میں بھی جھاڑو لگ گیا، لیکن میں منہ کی صفائی نہیں کر رہا. اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خوبصورت شکل و صورت اللہ نے عطا کی. اس لیے مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام سے مسواک کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مسوڑوں کو چھینٹ ڈالیں گے. اور آپ کے دانت مبارک جب آپ مسکراتے تھے ایسے چمکتے تھے، آبدار موتی جیسے چمکتے.
تو اس منہ کو صاف رکھنا اور پاک رکھنا اس لیے کہ اس سے اللہ کا پاک نام لوں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا پاک نام اس منہ سے لوں گا، اس لیے اس منہ کا کی صفائی کا اہتمام کرنا. اور کسی صاحب ذوق اللہ والے نے تو یہاں تک کہا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اے اللہ، اگر میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے 1000 مرتبہ بھی دھو لوں، مشک و گلاب اس سے کلی کروں، اس سے دھنی دوں 1000 مرتبہ بھی، تو بھی اے اللہ اس زبان سے اور اس منہ سے آپ کا پاک نام لینا بڑی بے ادبی ہے. لیکن کیا کریں، آپ کا نام لیے بغیر چارہ بھی تو نہیں. یہ زندگی کیسے گزرے گی آپ کے نام لیے بغیر؟ اے اللہ، آپ کا نام لینا تو نعمت ہے ہی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نے اپنے نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، ساری پابندیاں اٹھا لی. کل لیٹے ہو تو لیٹے لیٹے لے لو. حدیث میں آتا ہے رات کو جب آدمی سوتا ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے. 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا کہ اگر سمندر کے جاگ کے برابر بھی اس کی غلطیاں ہوں گی اللہ سب معاف فرما دے. اللہ کے پاک نام کی کیا تاثیر ہے، اور اللہ نے کتنی ہمارے لیے آسانی فرما دی. میرا نام لو، اور پھر اللہ کا نام لینے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا نام لینے سے پلٹ کر ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ قدوس ہے، بہت پاک ذات ہے، اور اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے. جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو نام لینے والا اس پاک نام کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے. نماز میں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے ہمارے رب تیرا نام بڑا بابرکت ہے. اور سورہ رحمان کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے جلال اور اکرام والے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. تو جب ہم زبان سے لیتے ہیں تو وہ برکتیں ساری ہمارے گوشت پوست میں آتی ہیں، وہ برکتیں پلٹ کر ہماری صحت میں آتی ہیں، وہ برکتیں ہمارے دنوں اور راتوں میں آتی ہیں، وہ برکتیں ہمارے دیکھنے سننے بولنے میں آتی ہیں، وہ برکتیں ہمارے سارے اعمال کے اندر آتی ہیں، وہ برکتیں ہمارے گھر بار میں آتی ہیں، وہ برکتیں ہمارے دکانوں اور کاروبار میں آتی ہیں. اللہ کے اس نام کی برکتیں ہماری زندگی قبر اور آخرت میں آ جاتی ہیں. تو اللہ نے ساری پابندیاں اٹھا لیں. ذکر والے بنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مانگ رہے ہیں رب اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ مجھے اپنا ذکار بنا دے، ذاکر نہیں ذکار بنا دے، بہت یاد کرنے والا، تجھے بہت یاد کروں. کسی وقت تیری ذات پاک سے ذہول نہ ہو، غفلت نہ ہو. نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کفار پہنچ آئے، اگر قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فی البدی فوراً فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اندھیروں کے اندر چلے گئے، سمندر اور پھر مچھلی، اور مچھلی کے پیٹ کتنے اندھیرے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی لا الہ الا انت سبحانک، بس اللہ کا پاک نام لیا. اس اللہ کے پاک نام کی برکت سے وہ مچھلی کے میدے نے ان کے لیے وہ مہمان خانہ، کیا کہتے ہیں اس کو،
مہمان خانہ وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے بن گیا، ڈرائنگ روم مچھلی کا پیٹ۔ اللہ کے پاک نام کی برکت سے وہ مچھلی ان کے لیے کشتی بن گئی، اور وہی مچھلی ان کو ساحل پہ لا کے تو عزت اور احترام کے ساتھ اتار رہی ہے۔ اور سورہ صافات میں فرمایا کہ اگر یہ یونس علیہ السلام ہمارا پاک نام نہ لیتے تو اسی میں پڑے رہتے۔ وہ کیسے آیت؟ فلولا انہ کان من المسبحین، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطن الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ تو اللہ کے پاک نام کی برکت سے ان اندھیروں سے اجالے میں آ گئے۔ ہم جن جن اندھیروں میں جائیں، دکھ کا اندھیرا ہو، غم اور صدمے کا اندھیرا ہو، قرض کا اندھیرا ہو، بیماری کا اندھیرا ہو، اور کسی پریشانی کا اندھیرا ہو، یہ جتنے اندھیرے ہیں، مہنگائی کا اندھیرا ہے، ہر طرف سے لوٹ مار کا اندھیرا ہے، اور انگریزوں کی غلامی کے اندھیرے ہیں، ان تمام اندھیروں سے اجالے کی طرف آنے کے لیے اللہ کے پاک نام کا سہارا لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس عشرہ ذی الحجہ کو اپنی زندگی کے آج تک کے جتنے عشرہ ذی الحجہ گزرے ان میں سب سے زیادہ قیمتی عشرہ بنانے کی ہم محنت کریں، مرد بھی خواتین بھی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو پورے عشرے کے روزے کا اہتمام کریں، اور اس کی راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا پوری رات کی عبادت کا اجر پاتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں، مرد جماعت کے ساتھ، خواتین گھروں میں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عشاء اور فجر کی نماز تو پورے سال پڑھتے ہیں، اس عشرے میں عشاء اور فجر کی نماز کے علاوہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ذکر و تلاوت اور استغفار اور دعا و مناجات میں بھی لگیں، تاکہ اللہ دیکھے کہ میں ان کو عشرہ دے رہا ہوں، یہ لینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم مستغنی نہ بنیں، فقیر بن کر، محتاج بن کر لینے میں لگیں۔ کیا مشکل ہے سونے سے پہلے لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے دعا میں لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، آخری چاروں قل پڑھ کے سو جائیں۔ جب تک جاگ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر پڑھ کے سو جائیں۔ کم از کم اس عشرہ ذی الحجہ کے اکرام و احترام اور تعظیم میں اور اس کے وصول کرنے میں ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایک یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس عشرے کے اختتام پر دو عبادات ہیں، ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی۔ تو اللہ جل شانہ نے قربانی اور حج بیت اللہ کی ان دو عظیم عبادتوں کو انتہائی مقبول بنانے کے لیے پہلے عشرہ دے دیا کہ اس عشرے میں ذکر اللہ کے ذریعے سے تم اپنے کو پاک کر لو۔ جب تم پاک ہو کر قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی ہوگی، جب تم پاک ہو کر حج کرو گے تو تمہارا حج ہوگا۔ تو یہ پورا عشرہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قربانی کی تیاری کا عشرہ ہے، کہ تاکہ صرف چھری پھیرنا نہ ہو اور سیلفی بنا رہے ہیں۔ اور ادھر ایسا بھی ہوا الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اس سیلفی کی وجہ سے تکبیر کہنا بھول گئے، کیونکہ چھری وہ جانور کی گردن پر ہے، ہاں بھائی ذرا میری وہ کرنا، اب ساری توجہ تو ادھر ہے، اور ادھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں اس کا نام لینا بھی بھول گئے، اور چھری پھیر رہی ہے اور توجہ ساری سیلفی کی طرف ہے۔ ہاں بھائی دکھانا ہو گئی، انا للہ و انا، تم نے جانور کو بھی مردار کر دیا اور اس کے اوپر اللہ کا نام لینے سے بھی تم محروم ہو گئے۔ کیا قربانی رہی؟ تم تو اپنے میں ہی پھنسے ہوئے ہو، اپنے کو ہی دیکھ رہے ہو، اپنے کو ہی دکھا رہے ہو، بیچ میں اللہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ پورا عشرہ اس تیاری کے لیے ہے
کہ کچھ ذکر کر لو، نمازوں کا اہتمام کر لو، تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد کی کچھ جو ہے وہ چنگاری وہ بھڑک جائے اور اللہ کی یاد کا کچھ شعلہ پیدا ہو جائے، پھر تمہاری قربانی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ بنائیں گے۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، باطن کی آنکھیں کھول لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں استغفار کر لیں۔ اے اللہ، آج تک تیری ذات پاک سے غفلت میں زندگی گزری، اے اللہ معاف فرما دے۔ سب سے زیادہ تو تیری یاد ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ تو تیرے ہی اوپر نظر ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ تو تیری دوستی کے لیے لپکنا چاہیے تھا۔ یا اللہ میں کہاں ٹھوکریں کھاتا رہا، کدھر گھومتا پھرتا رہا، جس کی طرف دوڑنا چاہیے تھا اس کی طرف چل بھی نہ سکا۔ تو دل میں ہم استغفار کریں تھوڑا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔